چائنا جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، وہیں رشیا 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ چائنا کی آبادی 1 ارب 42 کروڑ 56 لاکھ افراد ہیں، جبکہ رشیا کی آبادی 14 کروڑ 44 لاکھ ہے۔ ان دونوں ممالک میں صرف آبادی کا ہی اتنا بڑا ڈفرنس نہیں ہے، بلکہ ان کی جی ڈی پی میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ چائنا جو جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، 2022 میں چائنا کی جی ڈی پی $18.1 ٹریلین تھی۔ اس کے برعکس رشیا جو کہ جی ڈی پی کے اعتبار سے دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے، 2022 میں رشیا کی جی ڈی پی $2.2 ٹریلین تھی۔ دراصل رشیا اور چائنا دونوں ہمسایہ ممالک ہیں۔ ان دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر لائن موجود ہے اس کی ٹوٹل لینتھ 4133 کلومیٹر ہے، جو کہ دنیا کی 6ٹھی لارجسٹ بارڈر لائن ہے۔ ہمسایہ ممالک ہونے کے باوجود یہ دونوں ممالک اتنے کلوز پہلے کبھی نہیں تھے جتنے یہ اب ہیں۔ 1991 سے ان کے درمیان ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے کہ 2021 میں ان دونوں ممالک کے درمیان $147 بلین کی ٹریڈ ہوئی، اور 2022 میں ان کے درمیان $190.3 بلین کی ٹریڈ ہوئی۔ 1991 سے پہلے ان دونوں کے ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب تھے، یہاں تک کہ 1969 میں ان دونوں کے درمیان بارڈر کلیش بھی ہو چکا ہے، جس کا فائدہ رشیا یا چائنا کو ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن امریکہ کو بہت زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ اس کلیش کی وجہ سے چائنا نے امریکہ کے لیے اپنے ڈورز اوپن کر دیے۔ لیکن سوویت یونین کے کولیپس ہونے کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات دوبارہ سے بحال ہوئے، جس کے نتیجے میں 1991 میں چائنیز پریزیڈنٹ جینگ زمین نے رشیا کا وزٹ کیا تاکہ یہ دونوں ممالک مل کر اپنے بارڈر ڈسپیوٹ کو ریزالو کر سکیں۔ اس کے بعد 1992 میں رشین پریزیڈنٹ بورس یلتسن نے چائنا کا وزٹ کیا۔ اس وزٹ کے دوران رشین پریزیڈنٹ نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ 24 ایگریمنٹس پر سائن کیے۔ پریزیڈنٹ یلتسن نے رشیا اور چائنا کے بڑھتے تعلقات کو نیو اسٹیج آف فرینڈشپ ڈکلیئر کیا۔ 1991 سے 1993 تک ان دونوں ممالک کے درمیان $7.7 بلین کی ٹریڈ ہوئی، جس نے چائنا کو جرمنی کے بعد رشیا کا سیکنڈ بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر بنا دیا۔ اس کے بعد ستمبر 1994 میں چائنیز پریزیڈنٹ جینگ زمین نے دوبارہ رشیا کا وزٹ کیا۔ پھر اپریل 1996 میں پریزیڈنٹ یلتسن نے دوبارہ چائنا کا وزٹ کیا، جہاں پر رشیا اور چائنا کے ریلیشن کو پارٹنرشپ آف اسٹریٹجک کوآرڈینیشن کا نام دیا گیا۔ 2001 میں چائنیز پریزیڈنٹ نے دوبارہ رشیا کا وزٹ کیا، جہاں پر ان دونوں ممالک کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، جس کا نام ٹریٹی آف گڈ نیبرلینس اینڈ فرینڈلی کوآپریشن رکھا گیا۔ یہ وزٹس اس چیز کی علامت ہے کہ دونوں کنٹریز کے پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹرانگ ہو رہے ہیں۔ 2001 میں ہی دی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا آغاز ہوا، جو کہ ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، جس میں اس وقت صرف 6 ممبر شامل تھے، جس میں چائنا، رشیا، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان اینڈ تاجکستان شامل تھے۔ لیکن بعد میں ان ممبرز میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے اس فورم کے کل ممبرز 8 ہیں۔ اس فورم کا بیسک گول یہی ہے کہ ملٹری اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن کو بڑھایا جائے۔ 2000 سے 2010 تک ان دونوں ممالک کے درمیان $55.5 بلین کی ٹریڈ ہوئی، جس میں زیادہ تر ٹریڈ ویپنز کی گئی۔ اس فیز کے دوران چائنا نے رشیا سے پچھلے ڈیکیڈ کی نسبت 258% زیادہ ویپنز پرچیز کیے۔ 2011 میں رشیا اور چائنا کے ریلیشنز کو کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آف کوآپریشن میں اپڈیٹ کر دیا گیا، جسے دوبارہ 2019 میں اپڈیٹ کر کے کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آف کوآپریشن آف نیو ایرا رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک تمام ایشوز پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، چاہے وہ انٹرنیشنل افیئرز ہوں یا پھر ملٹری اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو۔ ان کچھ وجوہات کی بنیاد پر رشیا چائنا ریلیشنز کو فرینڈشپ ود نو لمٹس کہا جا رہا ہے۔ اگر ہم ملٹری ریلیشن شپس کی بات کریں تو اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی کہ SIPRI کے مطابق چائنا 1950 سے ہی اپنے تمام ویپنز سوویت یونین یعنی کہ رشیا سے امپورٹ کر رہا تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ امپورٹ مسلسل گرتی جا رہی ہے، کیونکہ چائنیز ڈیفنس انڈسٹری مسلسل مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اب چائنا اپنے زیادہ تر ویپنز خود پروڈیوس کر رہا ہے، جس کی وجہ سے چائنا دنیا کا 4تھ لارجسٹ آرم ایکسپورٹر بن گیا ہے۔ SIPRI کے مطابق 2018 سے 2022 تک گلوبل آرم سیلز میں 5.2% کنٹریبیوشن چائنا کی تھی۔ دوسری طرف رشیا جو کہ دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ آرم ایکسپورٹر ہے، SIPRI کے مطابق 2018 سے 2022 تک گلوبل آرم سیلز میں 16% کنٹریبیوشن رشیا کی تھی۔ رشیا کے ٹاپ 3 آرم امپورٹرز میں انڈیا 31% کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، چائنا 23% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، اور ایجپٹ 9.3% سے تیسرے نمبر پر ہے۔
اس وقت رشیا یوکرین کے ساتھ ایک وار میں مصروف ہے اور US آفیشلز کا کہنا ہے کہ چائنا رشیا کو نان لیتھل ملٹری اسسٹنٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ نان لیتھل کا مطلب ایسی چیزیں جو کسی کو مارنے کے لیے ڈیزائن نہیں کی جاتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کمیونیکیشن ایکوپمنٹس، میڈیکل سپلائز، ملٹری اسسٹنٹ اینڈ باڈی آرمر وغیرہ، یہ تمام نان لیتھل ملٹری اسسٹنٹ میں شامل ہیں۔ رشیا اور چائنا ڈیفنس اینڈ ملٹری افیئرز میں کلوز پارٹنر ہیں۔ ایک ٹائم تھا جب چائنا اپنے ویپنز کے زیادہ تر پرچیز رشیا سے کرتا تھا، لیکن چائنا کے ڈیفنس انڈسٹری میں اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے رشین ڈیفنس انڈسٹری کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب چائنا سے ایڈوانس ملٹری سسٹم امپورٹ کیا جائے۔ اب ہم ان دونوں ممالک کی اکنامک ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ان دونوں کی اکانومی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے کہ چائنا جس کی GDP 2022 میں 18.1 ٹریلین US تھی، وہیں دوسری طرف رشیا جس کی GDP 2.2 ٹریلین US تھی۔ لیکن ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی ٹریڈ فیگرز بہت زیادہ ہائی ہیں۔ چائنیز کسٹم فیگرز کے مطابق ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی ٹریڈ 29.3% سے بڑھ گئی ہے۔ یہ ٹریڈ 2021 میں 147 بلین US تھی، جو کہ بڑھ کے 2022 میں 190.3 بلین US تک پہنچ گئی ہے۔ چائنا جو کہ دنیا کا ٹاپ انرجی کنزیومر ہے، اور رشیا جس کے پاس انرجی کموڈٹی سرپلس میں موجود ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ رشیا یوکرین وار ہے، کیونکہ اس وار سے پہلے رشیا اپنی زیادہ تر انرجی کموڈٹیز یورپ کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، لیکن اس وار کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان ٹریڈ بریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ تو رشیا نے اپنے انرجی سرپلس کو ختم کرنے کے لیے ان کموڈٹیز کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر سیل کرنا شروع کر دیا۔ تو چائنا نے اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رشین آئل اینڈ کوئل کو پرچیز کر کے بلینز آف ڈالر کا فائدہ اٹھایا۔ 2022 میں چائنا نے رشیا سے 86.25 ملین ٹن کروڈ آئل پرچیز کیا، جس میں چائنیز ریفائنریز کو 5.5 بلین US کی بچت ہوئی۔ چائنا نے رشیا سے کوئل امپورٹس کو بھی بڑھا دیا ہے، جیسے کہ 2022 میں چائنا نے رشیا سے 68.06 ملین ٹن کوئل پرچیز کیا، جو کہ 2021 کی نسبت 20% زیادہ ہے۔ 2022 میں 1 ٹن رشین کوئل کی پرائس $217 ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم آسٹریلین پریمیم کوکنگ کوئل کی پرائس دیکھیں، جو کہ $364 پر ٹن ہے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت چائنا کو رشیا سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ 2022 کے ڈاٹے کے مطابق چائنا نے رشیا سے 6.5 ملین ٹن LNG بھی امپورٹ کی ہے۔ لیکن ایک بریک تھرو یہ بھی ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی ٹریڈ کی ہاف پیمنٹ رشین کرنسی روبلز اور ہاف ان چائنیز کرنسی یوان میں کی گئی ہے، جو کہ US کے لیے کھلا تھریڈ ہے۔ بیسیکلی ان دونوں ممالک کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی طرح US کی ڈومیننس کو ختم کیا جائے۔ چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن بہت اچھے فرینڈز بھی ہیں۔ 2013 سے لے کر اب تک یہ دونوں لیڈرز 40 مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں۔ ان کی لاسٹ میٹنگ مارچ 2023 میں ماسکو میں ہوئی، جو کہ رشیا کا کیپٹل سٹی بھی ہے۔ اس میٹنگ کے دوران ان دونوں لیڈرز نے بائیلیٹرل کوآپریشن اور وار ان یوکرین جیسے ٹاپکس پر ڈسکشن کی۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔